بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکھر ایڈوکیٹ، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہم بات کرتے ہیں قاضی فیض عیسیٰ صاحب نئے چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے۔ بڑی پروقار تقریب ہوئی۔ ڈاکٹر عارف علوی صاحب صدر پاکستان نے ان سے حلف لیا۔ اس دوران قاضی صاحب نے کچھ نئی روایات بھی ڈالیں، اپنی اہلیہ کو ایک مخصوص لباس میں حلف میں اپنے ساتھ کھڑا کیا۔ یہ میرے حساب سے ایک نئی روایت ہے۔ اور پھر قاضی صاحب نے گریز کیا گارڈ آف آنر لینے سے بھی۔ بہرحال دیکھنا یہ ہے کہ وہ آئین قانون کی عملداری اور انصاف کی فوری فراہمی میں کیا کردار ادا کرتے ہیں۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے طارق جاوید کھوکھر ایڈوکیٹ لا فار یو چینل کو سبسکرائب کر لیں، لازمی سبسکرائب کیا کریں، کومنٹس بھی دیا کریں، لائک شیئر بھی کیا کریں اور اپنی رائے کا اظہار بھی دیا کریں۔ تو آج قاضی صاحب نے اپنا حلف اٹھا لیا ہے اور پہلا جو ان کے سامنے کیس ہے وہ بھی بہت ہی اہم ہے۔ اپنا پروسیجر ایکٹ جو نیا بنایا ہے، پچھلی جو پارلیمنٹ تھی، حکومت تھی، انہوں نے، تو اس حوالے سے یہ تفصیل جو ہے یہ پڑھ بھی سکتے ہیں آپ اس کو خود سے۔ تو اہم باتیں ذرا اس کے اوپر میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یعنی اس کے بڑے جو ہیں وہ اثرات مرتب ہوں گے۔ پہلے بھی قاضی صاحب کا اس کے اوپر موقف تھا اور میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ یہ پہلے جو ہے یہ بندیال صاحب کو بھی پہلے اس کیس کا فیصلہ کر دینا چاہیے تھا، تب آگے چلنا چاہیے تھا۔ بہرحال آج بڑی زبردست قسم کی سماعت رہی تمام ججز نے کھل کر سوالات کیے، بلکہ یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ آج یہ بینچ ججز کا تھا اور ججز ہی بولتے رہے، وکلا صاحبان کو بہت کم ٹائم دیا گیا، سوالوں کی بھرمار تھی اور وکلا صاحبان کے لیے مشکل تھا ہر سوال کا جواب دینا۔ بہرحال اس دوران جج صاحبان نے کہا کہ آپ سوال لکھ لیں، ٹھیک ہے، وہ بھی ایک اچھی رائے تھی۔ پھر یہ جو پروسیجر اپنا ایکٹ تھا جو بنایا گیا، اس میں اگرچہ بہت سی باتیں پہلے ہو چکی ہیں، پہلے بھی جو بینچ بنا پھر اس میں اختلافات بھی آ گئے، سٹے بھی دے دیا تھا اس کے اوپر جج صاحب نے، پچھلے بینچ نے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ جتنے اس میں چینجنگ کی گئی ہیں، جو ایک ایکٹ بنایا گیا، پہلی بات تو یہ کہ ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے ہمارا بلکہ اکثریت کا یہ موقف ہے کہ جو آئین میں چیز لکھی ہوئی ہے اس کو ایکٹ آف پارلیمنٹ میں سے نہیں بدلا جا سکتا، اس کو جو پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ 2/3 اکثریت سے ہی بدلا جا سکتا ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت ہی اہم بات ہے۔ تو پھر یہ ہے کہ یہ سوال بھی ہوا جج صاحبان کی طرف سے یہ آیا کہ کیا یہ عدالتی اختیارات ہیں دیے گئے ہیں یا کہ انتظامی؟ اگر انتظامی ہیں تو عدالتی کہاں گئے؟ پھر یہ جو فیصلہ دے دیا گیا ہے کہ 3 ججز سینئر جو ہیں وہ بینچ کا فیصلہ کریں گے یا وہ دیکھیں گے کہ کون سا اہم کیس ہے، کون سا فل کورٹ میں لگانا ہے، کس بینچ میں لگانا ہے۔ تو اس کے اوپر بڑا اہم سوال آیا کہ اگر 3 میں سے 2 ججز یہ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ اگلے 1 2 4 6 مہینے کے لیے یا سال کے لیے چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ فلانے بینچ میں بیٹھیں گے، یعنی وہ فرض کیا وہ کوئٹہ رجسٹری میں بیٹھیں گے، تو پھر کیا بنے گا؟ یہ بڑی زبردست ایک سوال آیا۔ پھر عائشہ ملک صاحب نے بڑے زبردست سوال کیے۔ اسی طرح تمام ججز نے کھل کر اپنی بات کا رائے کا اظہار کیا۔ تو امید کرتے ہیں کہ چونکہ فل کورٹ بینچ ہے، آج 15 کے 15 ججز جو ہیں وہ 15 ہی ہیں اور 15 ہی بیٹھے تھے، اور امید کرتے ہیں کہ یہاں سے کوئی ایک اچھا ہی فیصلہ آئے گا۔ اصل میں تو جس طرح قاضی صاحب نے بھی فرمایا، یہ دیکھنا ہے کہ آئین اور قانون کی بحالی کے لیے، قاضی صاحب کہتے ہیں میں نے آئین اور قانون کے تحت حلف اٹھایا۔ ان کا یہ بھی موقف ہے کہ جو
پریسیڈنٹس ہیں، یعنی عدالتوں کے فیصلے ہیں، سپریم کورٹ کے بڑے بینچوں کے ماضی کے فیصلے ہیں، ان پہ ہم نہیں جائیں گے۔ تو ان کا اپنا خیال ہو سکتا ہے، لیکن وہ بھی آئین اور قانون کے تحت ہی ہوتے ہیں فیصلے، ان کو بھی ماننا ہوتا ہے، سارے تو نہیں ماننے جا سکتے اور نہ ہی سارے رد کیے جا سکتے ہیں۔ تو اس کے اوپر ایک یہ بھی بڑا زبردست سوال ہوا کہ جی یہ دیکھنا ہے کہ کہیں پارلیمنٹ کی جو ہے، اگر اس کو مسترد کیا جاتا ہے بل کو، تو پارلیمنٹ کی جو سپریمیسی اس کے اوپر تو حرف نہیں آئے گا۔ تو میرا خیال ہے کہ ایسا ان ججز صاحبان کا خیال ہو سکتا ہے۔ تو پارلیمنٹ سپریم ہے، لیکن پارلیمنٹ نے بھی اتنی سپریم نہیں ہے کہ جو فیصلہ وہ کر دے تو وہ ہی ماننے والا ہو۔ تو یہ پرسن سپیسیفک جیسے یہ آئین سازی کی گئی چند لوگوں کو فائدہ دینے کے لیے، جس میں اہم ترین نواز شریف اور جہانگیر ترین جیسے لوگ ہیں، اور پھر اس کا ریٹروسپیکٹ رکھا گیا کہ ماضی سے اطلاق کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بڑے بڑے اعتراضات ہیں جی اس کے اوپر۔ تو امید ہے کہ آپ کچھ چیزیں آپ کو سمجھ لگ گئی ہوں گی، کچھ یہ آپ پڑھ سکتے ہیں چیزیں۔ تو آج کی سماعت بہت زبردست تھی، اور سب سے اہم بات کہ یہ جو پہلی سماعت تھی فل کورٹ تھا اور یہ لائیو تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ لائیو والی بات جو ہے یہ بہت اچھا فیصلہ ہے پوری، اور اللہ کرے کہ اب قاضی صاحب اس پر قائم رہیں اور ہر فیصلہ جو ہے وہ لائیو ہو یا اوپن کورٹ میں ہو، ان کیمرہ نہ ہو۔ دیکھتے ہیں کہ اب موجودہ جو فیصلے ہیں وہ کس حد تک کارآمد ہوتے ہیں۔